ہندوستانی ایویشن اسپیس گزشتہ 10 سالوں سے ہوا بازی کے بزنس کے لیے کافی مشکل اور پیچیدہ جگہ تھی، بلکہ کنگ فشر جیٹ ایئر ویز، سہارا ایئر ویز اور یہاں تک کہ مشہور زمانہ دگر ایئر ویز کا زوال بھی اسی وجہ سے ہوا، اور موجودہ ہوائی کمپنیاں بھی اپنے پروفٹ اور سروائیول کے لیے کوششیں اور جدوجہد کر رہی ہیں۔ لیکن ان تمام کمپنیوں اور انڈسٹریز کے علاوہ ایک ایسی انڈسٹری اور کمپنی بھی تھی جو ان تمام سے آگے اور زیادہ پروفٹ ایبل رہی اور ناقابل یقین حد تک ایئر ایویشن کی فیلڈ میں اپنا لوہا منوایا۔ یہ ناقابل یقین کمپنی کوئی اور نہیں بلکہ انڈیگو ایئر لائن کمپنی تھی، جس نے مسلسل 2018 تک 10 سالوں میں لگاتار منافع کمایا۔ تاہم جیٹ ایئر ویز جو لینڈنگ کمپنی تھی کو نقصان کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اب انڈیگو اس کے مقابلے اور کمپٹیشن سے کئی گنا آگے نکل چکی ہے۔ 2005 میں جب انڈیگو نے ایئر انڈسٹری میں قدم رکھا تو انڈین ہوائی ایویشن میں پہلے سے ہی سخت مقابلہ چل رہا تھا، یہاں تک کہ جیٹ ایئر ویز لوگوں کی پسندیدہ ایئر کمپنی بن چکی تھی اور تمام کسٹمر ٹریفک کو کیپچر کر رہی تھی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے انڈیگو ایویشن نے مارکیٹ بنائی اور اپنی مونوپولی اجارہ داری ہوائی میدان میں قائم کی۔ یہ اس لیے تھا کیونکہ انڈیگو نے نہایت محتاط طریقے اور ان غلطیوں جو کہ کنگ فشر اور جیٹ ایئر ویز نے کی سی بلاتر ہو کر اپنے اسٹارٹ اپ کا آغاز کیا، اور اس کے علاوہ اس نے کچھ گیم چینجنگ حکمت عملیاں اور اسٹریٹجیز کو مد نظر رکھا جس نے ایئر ایویشن کی فیلڈ اور میدان کو ناقابل یقین حد تک بدل کر رکھ دیا اور انڈیا کے لیے اور اس کی معیشت کے لیے نہایت مفید ثابت ہوا۔ اب انڈین ایویشن میں منافع اور پروفٹ کمانے کا ایک ہی حل تھا کہ اپنے مارجن میں ٹکٹوں کی قیمت کو بڑھائے بغیر اضافہ کرنا، اور انڈیگو اس میں ماہر اور مکمل ماسٹر تھا۔ پہلی چیز جو انڈیگو نے کی جس نے پوری انڈسٹری کو حیران کر دیا، اپنے آپریشنل ہونے کے پہلے سال ہی اس نے ایئر بس کے ساتھ 100 ایئر کیش کا سنگل آرڈر دیا اور اس کی قیمت $6 بلین تھی۔ بہت سے لوگوں نے اسے احمقانہ خیال تصور کیا، لیکن حقیقت میں یہ ایک باصلاحیت معاہدہ تھا جو ایک اسٹریٹجک پلان پر کیا گیا تھا، اور مسٹر راکیش گنگوان جو انڈیگو کے فاؤنڈر تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا، اور اس فیصلے کی 3 بنیادی وجوہات تھیں۔ نمبر 1، 2005 تک تقریباً تمام ایئر بسز انڈیا میں مکمل طور پر ختم ہو چکی تھیں۔ اس کی وجہ تھی ان کے بے جا حادثات جو کہ 1988، 1990 اور 1992 میں باقاعدگی سے ہوتے رہے۔ نمبر 2، ایئر بسز بوئنگ ایئر سے زیادہ ریلائبل اور ایفیشینٹ تھی۔ نمبر 3، اس کے تمام حریف اس کے استعمال سے قاصر تھے جس کا فائدہ انڈیگو نے اٹھایا۔ انڈیگو اگرچہ شروع میں بہت کامیاب رہا اور لاس اور نقصان کے بجائے اپنا پروفٹ قائم رکھا، لیکن 2006 سے 2008 میں جب ہندوستانی ہوابازی تیل کی قیمتیں بڑھنے لگی اور $76 فی بیرل سے $132 فی بیرل تک جا پہنچی، تو اگر 2007 سے آنورڈ دیکھا جائے تو ایئر انڈسٹری کو بہت زیادہ نقصان اور لاس کا سامنا ہوا، لیکن اس سب کے باوجود انڈیگو نے اپنا پروفٹ مارجن کم نہیں ہونے دیا اور انہوں نے ایک موقع پرست کی طرح اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ رپورٹس کے مطابق کہیں 200 سے 300 پائلٹوں کے درمیان صرف 6 مہینوں میں انڈیگو میں شمولیت اختیار کی۔ اس طرح انڈیگو نے 1 ٹن پیسہ بچایا، پائلٹوں کی تربیت اور آن بورڈنگ پر، اور زیادہ منافع بخش بن گیا۔ اب تک کے لیے میری طرف سے اتنا ہی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کیس اسٹڈی پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔